أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وهو خير الناصر والمعين. رب يسرني يفقهوا قولي. اما بعد، ہمارا جو ابھی موضوع جس پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ کتاب خدا ہے. اچھا، میں پہلے دن جب یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آئی تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، البتہ اس کو ہم نے رکھا، آج کے دن کے لیے اٹھائے رکھا کہ جب بھی کوئی بھی آپ کتاب اپنے سامنے اٹھاتے ہیں تو چند سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، یعنی اس کا رائٹر کون ہے. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹارگیٹ یا ٹارگیٹڈ آڈینس کون ہے، یعنی اس کا قاری کون ہے، اس کا مخاطب کون ہے، یہ کس طبقہ فکر کے لیے لکھی گئی، کس تعلیم کے سطح کے اعتبار سے یا عمر کے کس حصے میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے لکھی گئی، بوڑھوں کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے. سو اس کا ٹارگیٹڈ آڈینس کون ہے، کسی بھی کتاب کے حوالے سے ہمارا جو دوسرا سوال ہوتا ہے. تیسرا سوال ہمارا اس کتاب کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کا ٹارگیٹڈ ایریا کون سے ہے، وہ کس فیلڈ کی کتاب ہے، کس چیز سے متعلق ہے، وہ کس چیز کے بارے میں بات کرے گی. وہ حدیث کی کتاب ہے، وہ تفسیر کی کتاب ہے، وہ تاریخ کی کتاب ہے، وہ عقائد کی کتاب ہے، وہ فقہ کی کتاب ہے، یا کس موضوع کی کتاب ہے. تو اس کا وہ ٹارگیٹڈ ایریا یا اس کا موضوع کیا ہے. جب ہم کتاب خدا کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال یہاں پہ بھی ہمیں کرنے چاہیے. اس صورت میں ہمیں یہ کتاب بہت بہتر انداز میں سمجھ آئے گی کہ اس کتاب کا رائٹر کون ہے، یا یہ کس کی کتاب ہے، اس کا مخاطب کون ہے، یعنی اس کا ٹارگٹ آڈینس کون ہے، اور پھر اس کا موضوع کیا ہے، ٹارگیٹڈ ایریا کیا ہے، اور پھر اسپیسیفک کن لوگوں کو خطاب کرتی ہے. اور یہ سارے سوالات جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آج کے لیکچر کی ابتدا میں انشاءاللہ تعالی یہ بات ہم کریں گے، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں کتاب خدا سے جو تعلق ہے کا باقاعدہ طور. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے. یہ کلام خدا کا ہے اور اس کا مخاطب انسان ہے. اس کا موضوع انسان کی بھلائی، بہتری اور رہنمائی و ہدایت ہے، جبکہ اس کا مقصد دنیا و آخرت میں انسان کی فلاح اور نجات ہے. یہ کتاب در حقیقت انسانی زندگی کا کوڈ آف لائف یعنی دستور العمل ہے، اور اس میں پوری زندگی کا سلیبس ہے. قرآن کی ایک جامع و مانے جو تعریف آپ کر سکتے ہیں بہت محدود جملوں میں، وہ یقیناً اس طرح سے کچھ ہو سکتی ہے کہ یہ در حقیقت یہ کلام ہے اور خدا کا کلام ہے. یعنی یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ خدا کی کتاب ہے. اس کا ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ اس کا مخاطب انسان ہے. ہر ایک انسان، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، ہر شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والا، ہر نظریہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے اس کا مخاطب ہے. سو اس کا مخاطب انسان ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ انسان کی بھلائی، بہتری اور رہنمائی و ہدایت ہے. یہ کس موضوع پہ بات کرتی ہے؟ جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا ہر کتاب کسی ایک خاص موضوع پہ بات کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کتاب کس موضوع پہ بات کر رہی ہے؟ یہ انسان کی بہتری کی بات کرتی ہے، انسان کی بھلائی کی بات کرتی ہے، اس کی رہنمائی اور اس کی گائیڈنس کی بات کرتی ہے. اور ان ساری چیزوں کو اگر ایک لفظ میں آپ لے کر آئیں تو یہ انسان کی ہدایت کی بات کرتی ہے. اس کا موضوع ہدایت انسانی ہے. اس کے بعد ایک اور موضوع اوپن ہوتا ہے یہاں پر، کہ کہا جاتا ہے کہ ہر خشک و تر قرآن میں ہے. تو کیا ہدایت کے علاوہ، ہدایت انسانی کے علاوہ جو دیگر انفارمیٹو ایریاز ہیں، کیا وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ اور کیا ان کا تمام تر علم بھی قرآن کے اندر بند ہے یا نہیں؟ ہم فرض کیجئے اس وقت جدید فزکس کی اگر بات کریں جو بہت جلدی سے اس وقت ترقی کی نئی منزلوں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آیا جدید فزکس کے نئے میٹا فزیکل جو ابحاث ہیں اور بڑی پیچیدہ ابحاث ہیں وہ قرآن کا حصہ ہیں یا نہیں ہے، یا فزکس کے دیگر فارمولے وغیرہ؟ یہ ایک الگ موضوع یہاں پہ شروع ہوتا ہے جس کو ایز اے سوال اپنے پاس ضرور رکھیے، تاکہ یہ سوال کل آپ کسی اور جگہ پہ انشاءاللہ کریں گے. اور میں بھی آپ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی پوچھیں. البتہ میں اس کی طرف بار بار راغب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے موبائل، اپنے اسکرین کا ایک بہترین اور ایک کارآمد استعمال کر سکیں. میں نے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو حجت تامہ نہیں سمجھنا ہے، ہم نے فائنل ورڈ نہیں سمجھنا ہے ان چیزوں کو. سو بہر صورت اس کا جو موضوع ہے وہ ہدایت انسان ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اس کتاب کے اوپر اگر عمل کرے گا،
وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ٹھہرے گا، دونوں میں اس کی نجات کی ضامن ہے یہ کتاب، اگر وہ اس کتاب کے اوپر عمل کرتا ہوتا ہے تو۔ سو یہ کتاب در حقیقت کیا ہو گیا پھر؟ یہ کوڈ آف لائف ہے نا، زندگی کے شعبہ، ہر شعبہ زندگی ایک پورا دستور العمل ہے کہ جس میں میری یہ زندگی بھی اور بعد والی زندگی بھی کامیابی سے گزارنے کا تمام تر ایک مکمل لاہ عمل موجود ہے۔ سو اس میں پوری زندگی کا سلیبس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کا سلیبس پڑھیں اور اس کا پورا کورس پڑھنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنا ہوگی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کے کلام کو پڑھے، خود کو اس کا مخاطب ٹھہرائے اور اس پر عمل کر کے اپنی بہتری، بھلائی اور ہدایت کو یقینی بنا کر کامیاب زندگی بسر کرے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں ذہن میں ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا۔ تو اس سے پہلے ایک سوال یہ آتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا مقصد آف کورس وہی ہوگا جو قرآن نازل ہونے کا مقصد ہے۔ پہلے تو قرآن نازل ہونے کا مقصد سمجھ آئے تاکہ میں اسی مقصد کے لیے قرآن پڑھوں۔ میرا قرآن پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، اور قرآن نازل ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اس کلام کو پڑھتے ہوئے اس کو، اپنے آپ کو اس کا مخاطب ٹھہرائے۔ یعنی قرآن مجھے ایڈریس کرتا ہے، یہ میری بات ہے، یہ مجھ سے بات ہے، یہ میرے بارے میں بات ہے۔ یہ مجھ سے ہی بات ہو رہی ہے، میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ میری بات ہو رہی ہے اور ڈائریکٹلی مجھ سے بات ہو رہی ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں مجھ سے متعلق ہیں تو پھر اس پر میں نے عمل بھی کرنا ہے، اور اسی سے میری ہدایت بھی ہوگی، میری بھلائی بھی ہوگی، میری تمام تر بہتری اسی کے اندر ہے۔ میری کامیاب زندگی کا فارمولہ اسی چیز کے اندر موجود ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نان مسلمز بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ کامیاب زندگی کے جو بہترین اصول اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ قرآن مجید سے آپ کو ملیں گے۔ انسانی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کتاب اسے ہدایت و رہنمائی فراہم نہ کرتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ کوئی گوشہ زندگی، کوئی زندگی کا آسپیکٹ ایسا جس پہ قرآن ہمیں رہنمائی نہ دیتا ہو، ممکن نہیں ہے۔ اور رہنمائی کی بات ہو اور ہدایت کی بات ہو اور قرآن ہمیں اس پہ آگاہ اور آگاہ نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اس کا موضوع ہے، یہی اس کا موضوع ہے جو جس موضوع پہ قرآن ہمیں گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے ہر گوشہ زندگی، ہر زندگی کے پہلو کے لیے قرآن ہی سے فائنل، بہترین، اٹ موسٹ اور ناقابل تبدیل رہنمائی قرآن مجید ہی سے ہمیں ملتی ہے۔ ماہ رمضان کو بہار قرآن قرار دیا گیا ہے، اور مومنین کو خاص طور پر رغبت دلائی گئی ہے کہ وہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، اس سے مربوط رہنے اور قرآنی محافل منعقد کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اور اثرات دونوں بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع آج کا یہ ہے کہ ماہ رمضان اور تلاوت قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہار ہے، قرآن کی بہار ہے یہ مہینہ، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن سے رابطہ بڑھا لیں، زیادہ مربوط ہو جائیں۔ قرآن کو پڑھنے کا ٹائم بڑھا لینا چاہیے۔ عام دنوں میں اگر قرآن پڑھنے کا ٹائم ہمارا فرض کیجئے 10 منٹس تھا، اٹ شوڈ گو ٹورڈز 20 منٹ، 30 منٹس، مور دین 30 منٹس، جو کہ آئمہ اہل البیت علیہ السلام کی روش تو کل ہم نے پڑھی کہ وہ قرآن کے ساتھ 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم گزار رہے ہوتے تھے۔ قرآن سے رابطہ بڑھ جائے، قرآن پڑھنے کا ٹائم بڑھ جانا چاہیے۔ پھر میرے ارد گرد قرآن سے متعلق دیگر تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے، جیسے ہم نے کہا کہ آپ قرآنی محافل منعقد کیجئے، قرآن سے متعلق مجالس منعقد کیجئے، قرآن سے متعلق مختلف مقابلے منعقد کیجئے، چونکہ اس مہینے میں جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے مختلف انداز سے، مختلف حساب سے، تو پھر اس میں قرآن مجید کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور صرف ثواب زیادہ نہیں ہوتا اس مہینے میں، قرآن مجید کے اثرات اس مہینے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو چونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس مہینے میں ہمیں انشاءاللہ آپ بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہ اہتمام اور بڑھائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم کلیکٹیو ایفرٹس کریں، اجتماعی کوشش کریں، اور محافل ہوں، اور قرآن فہمی کی کلاسز ہوں، کورسز ہوں، جس پہ صرف اور صرف موضوع گفتگو خود معرفت قرآن ہو، اور معرفت قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کا پیٹرن، بہتر اور کامیاب پیٹرن کی طرف ہمیں اپنے آپ کو لے جانا انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ہو۔ یہ عرض یہ ہو رہا تھا کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کے اثرات بھی زیادہ ہیں اور
ثواب بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان سے کچھ دن پہلے ہی اپنے اصحاب کو ایک خطبہ میں تلاوت کتاب خدا کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان سے پہلے ہی اپنے اصحاب کی ذہن سازی کی، ان کو تیار اور آمادہ کیا کہ تیار ہو جو آنے والے مہینے میں تم نے قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنا ہے، قرآن سے رابطہ بڑھا لینا ہے، قرآن سے تعلق اور زیادہ گہرا کر لینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اس مہینے یعنی ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، صرف ایک آیت کی تلاوت کرے گا، تو اس ایک آیت کے بدلے میں اس کو کتنا اجر ملے گا؟ دوسرے مہینوں میں پورا قرآن مجید ختم کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک آیت جو عام مہینوں میں تھی، وہ اس مہینے میں وہ ایک ختم قرآن کے برابر ثواب کی، اہمیت کی اور اثرات کی حامل ہے۔ اچھا، ایک دو باتیں یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے، اور چونکہ آج البتہ ہم نے جلدی جلدی سے انشاءاللہ گزریں گے چیزوں کو تاکہ ہم سوالات لے سکیں آخر میں آپ سے۔ دو باتیں یہاں اور بھی کریں گے ہم۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو ایک تو چونکہ ہمیں یہ کہا ایک آیت کی تلاوت کرنی ہے تو ایک قرآن مجید کا ختم ملے گا، تو میری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ آیتیں پڑھوں، ایک طرف یہ بات ہے۔ دوسری طرف ہم ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ وہ تو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے سمجھ سمجھ کر پڑھتے تھے۔ اب جب ہم ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں گے تو سپیڈ کم ہو جائے گی، رفتار کم ہو جائے گی، اور اس سے کم آیتیں پڑھیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ ثواب سے یعنی تیز تیز پڑھیں، یا کم ثواب سے مگر سمجھ سمجھ کر پڑھیں؟ اس سوال کو بھی آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے۔ آج ہی کی اس انشاءاللہ سیٹنگ میں ہماری یہ سوال ڈسکس ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے زیادہ فائدہ مند تلاوت کون سی ہے تاکہ میں زیادہ ثواب والی اور زیادہ فائدے والی تلاوت کروں۔ ایک بات تو اس حدیث سے ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا ایک چیز جو خود میرے اپنے ذہن میں یہ لفظ آتا تھا، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ختم قرآن، یعنی قرآن ختم کرنا ہے۔ بعض اوقات اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ قرآن شروع کب کیا ہے جو ختم کرنے کی بات پہلے ہی ہو رہی ہے۔ سو قرآن شروع کرنے کی بات کی جائے، ختم کرنے کی بات نہ کی جائے۔ قرآن ختم ہو گیا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تو نیگیٹو میننگ بنتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی لفظ کسی اصطلاح میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لفظی معنی پہ بات نہیں ہوتی۔ خدا نہ خواستہ جب کوئی بھی ختم قرآن کی بات کرتا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے ان دیٹ وے، کہ جو ختم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ کر دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس کے میننگ اس طرح سے لے رہا ہے تو آف کورس اس کو لگے گا یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ یہ لفظ احادیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ابھی خود آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کان لہو مثل اجر من ختم القرآن، ختم قرآن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیگر پورے پورے چیپٹرز ہیں احادیث کے اندر جہاں خود ختم قرآن کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ کتنے دنوں میں کم از کم قرآن مجید ختم کرنا چاہیے، اور کتنے دنوں سے پہلے قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں، اور زیادہ سے زیادہ ایک مومن کو کتنے دنوں کے اندر قرآن مجید ختم کرنا چاہیے۔ پھر ائمہ کی سیرت وہاں ان چیپٹرز کے اندر لکھی گئی ہے کہ کون سے امام کتنے دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ کل آپ نے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ سو یہ اصطلاحی معنی جب اس کو ایک ٹرم میں استعمال ہو رہا ہے تو اپنے اس اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں یہ لفظ غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ یہاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پورا قرآن مجید کا دورہ کتنے عرصے میں کیا جائے، یعنی الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ جو پورا قرآن مجید ہے، 30 پارے 114 صورتیں، اس کا دورہ یہ کتنے عرصے میں ہونا چاہیے۔ اور جیسے یہاں اس حدیث میں یہ معنی یہ ہوگا کہ ایک آیت کا ثواب پورا دورہ قرآن مجید مکمل کرنے اور ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی اس مہینے میں ایک آیت پڑھتا ہے۔ تو ایک اس کانسیپٹ کو بھی انشاءاللہ درست کرتے چلے جائیں گے ہم کہ یہ لفظ نیگیٹو انداز میں نہیں ہے، اس کا پازیٹیو استعمال کرنا ہے۔ اور ختم قرآن یہ احادیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ٹرم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ اسی معنی میں استعمال کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس مہینے کو قرآن کی بہار قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَالرَّبِيعُ الْقُرْآنُ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے۔ الحمدللہ جن دنوں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ہم موسم بہار ہی سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بہار کا موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں موسم کتنا اچھا ہے، روزہ رکھ کے کتنا لطف آتا ہے،
گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہریالی اور دیگر چیزیں کس طرح سے اب استقبال کرتی ہیں، اور موسم نہ سردی اور نہ ہی گرمی کی شدت والا، اور انسان ایک بڑا انجوائے کرتا ہے اگر وہ متوجہ ہو، اگرچہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ زیادہ شکایت کرتا ہے، لیکن اگر وہ شکریہ کے عنوان سے اس موسم پہ توجہ کرے تو شاید سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والا اور سب سے زیادہ انجوائے کرنے والا موسم بھی یہی ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، ایک زندگی ہم گزارتے ہیں، زندگی کی بہار جوانی ہے، کچھ بھی لے لیں، ہر چیز کے اندر ایک بہار ہوتی ہے۔ سو ربیع القرآن کیا ہے؟ ماہ رمضان کی بہار کب آتی ہے؟ ماہ رمضان کی بہار کے موسم کا نام ہے قرآن مجید کی بہار کب آتی ہے؟ سو قرآن مجید کی بہار کا جو موسم ہے اس کا نام ہے ماہ رمضان المبارک۔ سو امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول فرمان کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے، اور انشاءاللہ ہمارے گھروں میں اس وقت بہار ہوگی اور قرآن کی بہار ہوگی کیونکہ ماہ رمضان ہے انشاءاللہ تعالی۔ سو قرآن کریم کو ماہ رمضان سے خاص تعلق اور گہری نسبت حاصل ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کا اسی مہینے میں نازل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرتے، اور ان کا خصوصی اہتمام کرنا اور مومنین کو بھی اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ترغیب دینا اس تعلق اور نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے، اور یقیناً انشاءاللہ آپ اس چیز پر متوجہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ رمضان کا استقبال تلاوت قرآن سے فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ۔ دیکھیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو ہم نارملی یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ اس کا استقبال کیسے کریں گے، آیا ان کو بکے پیش کریں گے، کیا ہم صرف میں ہی استقبال کروں گا، فرض کریں کوئی میرا مہمان آ رہا ہے، یا میرے اہل خانہ بھی دروازے پہ کھڑے ہوں گے، یا میں اپنے چند اس سے کنسرننگ دوستوں کو بھی بلاؤں گا، یا کسی ادارے میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم استقبال خاص طور پہ ایک چیپٹر ہوتا ہے جس پہ بات کی جاتی ہوتی ہے، ایک موضوع ہوتا ہے جس پہ دیکھا جاتا ہے کہ استقبال کیسے ہو، کیا پیش کیا جائے۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو چھٹے امام استقبال کیسے فرماتے تھے؟ اس مہینے کا استقبال تلاوت قرآن مجید کے ذریعے فرماتے تھے، اور صرف خود نہیں کرتے تھے، مجھے اور آپ کو ایڈریس کیا، مخاطب کیا، اور ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا اور ہمیں یہ تاکید کی کہ فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ، اس مہینے کا استقبال قرآن کے ساتھ کرو۔ سو ڈیزرو کرتا ہے ماہ رمضان کے اس کا استقبال قرآن ہی کے ذریعے ہو، اور ڈیزرو کرتا ہے ماہ رمضان کے اندر بہار قرآن ہمارے گھروں میں نظر آئے، اور یہ پورے قرآن کی بہار کا ایک موسم، بچے تلاوت کر رہے ہوں، خواتین تلاوت کر رہی ہوں، بوڑھے تلاوت کر رہے ہوں، اور قرآن فہمی کی باتیں ہو رہی ہوں، کلاسیں ہو رہی ہوں، تلاوت قرآن مجید کی ہر طرف سے صدا اور آواز گھر میں موجود ہونی چاہیے، چونکہ چھٹے امام کی خواہش یہی ہے، فرمائش یہی ہے، اور ہم سے چاہا یہی ہے کہ اس مہینے کا استقبال قرآن کے ساتھ کرنا ہے تم نے۔ ماہ رمضان کے دوران تلاوت قرآن کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں اپنے اصحاب کو تاکید فرمائی کہ وہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دو چیزوں کی دعا کریں۔ ویسے تو 5 ریکمنڈڈ دعائیں ہیں جو خطبہ شعبانیہ میں نقل ہوئی ہیں، اس میں 2 دعاؤں کو ایک ساتھ جوڑ کر ذکر کیا ہے۔ تو یہ خطبہ شعبانیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 2 دعائیں آپ نے مانگنی ہیں، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ طلب ماہ رمضان میں شامل ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اپنی صاف صادق دلوں کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ خدا سے یہ دعا کرنا أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، وہ اس مہینے میں تمہیں روزے رکھنے کی طاقت، ہمت اور صبر اور توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت قرآن مجید کی بھی ساتھ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کو واقعتاً ہم نے صرف جملہ پڑھ کے اور انفارمیشن میں اضافہ نہیں کرنا ہے کہ ہاں نبی پاک تاکید کرتے تھے، اتنا اہم کام ہے کہ تاکید کرتے تھے کہ اس کی دعا مانگو کہ میرے اللہ مجھے میری توفیق بڑھا دے اس مسئلے میں۔ تو صرف یہ اتنا ہونا نہیں چاہیے بلکہ دعا مانگنی بھی چاہیے۔ اب اس سوال پہلے ہو رہا تھا کلاس سے پہلے، دعا کے حوالے سے ایک جملہ دیکھیں۔ دعا کے بارے میں اگر میں 2 سینٹنسز آپ کے سامنے پڑھوں اور ان میں سے کہوں کہ ان میں سے ایک درست ہے، اس کے سامنے ٹک کریں، اور ایک غلط ہے اور اس کے سامنے کراس لگائیں، تو آپ ذرا بتائیے کس جملے کو ٹک کریں گے اور کس کو کراس کریں گے؟ ایک یہ ہے کہ میں دعا پڑھ رہا ہوں،
اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. سو دعا پڑھنے کی چیز ہے یا مانگنے کی چیز ہے؟ جیسے خود حج ہوتا ہے نا، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں حج پڑھ رہا ہوں؟ اگرچہ یہ جملہ بھی غلط استعمال ہوتا ہے. حج کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. تو وٹ اباؤٹ دعا؟ دعا پڑھنے کی چیز ہے یا مانگنے کی چیز ہے؟ دعا کا تعلق کیا ہے، کس چیز سے ہے؟ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. دیکھیں قرآن تلاوت کی چیز ہے، دعا کی تلاوت کافی نہیں ہے. دعا کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک سائل کا، ایک سوالی کا، ایک قدرت مند ذات سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا اور مانگنا. اب دعا کی ڈیفینیشن کے لیے اگر آپ کتابوں میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عاجز اور ایک ناتواں بندے کا ایک ایسے دروازے پہ چلے جانا جہاں اس کی عاجزی کا علاج موجود ہو، اور وہاں جا کر یہ درخواست کرنا کہ اس مسئلے میں عاجز ہوں، میری یہ طلب ہے، یہ پوری کر دیجیے. اس کو دعا کہا جاتا ہے. سو دعا کا مطلب بھی تو مانگنا ہے. پڑھنا جو ہے وہ دعا نہیں ہوتا، دعا مانگی جاتی ہے. دعا کے لفظ صرف پڑھے نہیں جاتے کہ دعا کے لفظ پڑھنے سے، ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ہوں گی اور 2 لفظ پڑھنے سے اتنی نیکیاں ہوں گی. سو ہمیں جو دعا کے حوالے سے بھی ایک خاص طور پہ متوجہ رہنا چاہیے. جب ہم یہ دعا مانگیں گے خدا سے تو ہم طلب کریں، ہم فریاد کر کے کہہ رہے ہو پروردگارہ اس مہینے میں مجھے تلاوت قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ توفیق تو عنایت فرما. سو اس مہینے میں تلاوت کتاب خدا اور تلاوت قرآن مجید کے بارے میں تو دعا کا کہا گیا ہے کہ تاکہ تم دعا کرو، تمہاری توفیقات میں اضافہ ہو، تمہارے جو ہمت ہے تمہارے اندر اور تمہارے ٹائم میں جو برکت ہے اس میں اضافہ ہو، تاکہ آپ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی روش بھی کچھ یوں تھی کہ ماہ رمضان میں روزانہ بارگاہ الہی سے کچھ چیزیں طلب کیا کرتے تھے. سو ماہ رمضان میں روزانہ کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خدا سے طلب کرتے تھے، دعا مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس مہینے کے دوسرے دن خدا سے مانگی گئی خاص چیز تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی. تو دوسرے دن جو آپ دعا مانگتے تھے وہ خاص طور پر تلاوت قرآن کا وہاں تذکرہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم وفقنی فیہ لقراءت آیاتک، خدا بندہ مجھے اس مہینے میں یا مجھے اس دن میں اپنی آیات کی قراءت کی توفیق عطا فرما. سو ہمیں بھی انشاءاللہ یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم سال کے تمام ایام میں اور خصوصاً ماہ رمضان میں اہل ایمان کے لیے نہ صرف روحانی اور جسمانی امراض کی شفا ہے بلکہ دلوں کے سکون اور اطمینان کا بھی ذریعہ ہے. اس مبارک مہینے میں بندگان خدا کا تعلق قرآن مجید سے اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مقدس لمحات ہیں جب یہ نور ہدایت زمین پر اترا اور وحی الہی نے انسانی قلوب کو جلا بخشی. سو انشاءاللہ اس مہینے میں آپ اہتمام کر رہے ہیں، سو لازم یہ ہے کہ بندگان خدا اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے وابستہ ہوں، اس کی تلاوت، تدبر اور تفکر میں مشغول رہیں تاکہ اس کے نور سے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں، اور انشاءاللہ آپ اس پہ متوجہ ہیں. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ ہمارے پاس وقت آخر میں بہت کم بچ جاتا ہے. ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کے اہداف. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ چند ایک کتابیں گھر میں موجود ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے. ایک بچہ میتھس پڑھ رہا ہے 8ویں کلاس کا، کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے سلیبس میں یہ چیز کیوں شامل ہے؟ اور یہ 8ویں کے میتھس پہ رات رات جاگ کے کیوں اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے؟ بالآخر اس کے سامنے کوئی ہدف ہوتا ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیگر سلیبس کی کتابیں، ان کا ایک الگ ہدف ہے. آپ کے گھر میں بھی کوئی کسی قسم کا ناول پڑھا ہو، کوئی ناول پڑھتا ہے تو ناول پڑھنے کا بھی ایک الگ ہدف ہوگا اور اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ یہ کتاب میں کیوں پڑھنا چاہتا ہوں. کتاب کا موضوع بھی ہوتا ہے، کتاب کی اپنی دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ماہ رمضان میں جب ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا نام قرآن مجید ہے، تو کیا ہمارے سامنے بھی کوئی ہدف ہے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہدف کیا ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آیات جلدی جلدی پڑھتا چلا جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے بنڈلز مجھے ملیں، ثواب کی بہت بڑی ایک مقدار جو وہ مجھے ملے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہدف ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. تو ماہ رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر وقت نے ہمیں مہلت دی تو 8 ہدف مقرر کریں گے ہم، کہ ماہ رمضان میں جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کے کم از کم 8 مقصد ہونے چاہیے جس تک ہم پہنچیں گے. 8 ہدف ہونے چاہیے، زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ، لیکن ہمارے پاس وقت کی چونکہ قلت ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ تلاوت قرآن کے دوران ان اہداف کو ہم حاصل
کر سکیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ آئیے ذرا اس بارے میں ایک دو پیراگراف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پہلا ہدف جو ہے اس کو آج انشاءاللہ ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے اگر میں نے یہ کام کیا تو پھر مقصد پورا ہے، اور اگر اس کے بغیر کیا تو تلاوت قرآن کا مقصد پورا میں نہیں کر پا رہا، اس لیے پھر مجھے کوشش اور سٹرگل کرنا ہوگی کہ میں اس مقصد تک پہنچوں۔ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا نہ صرف ثواب زیادہ ہے، بلکہ اس کے گہرے اثرات بھی ہیں جو انسان کی روحانی ترقی، فکری ارتقاء اور عملی زندگی میں رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت در حقیقت ایک بامقصد عمل ہے جو ایک مومن کے لیے کئی پہلوؤں سے فائدہ مند ہے۔ یہ بے مقصد کام نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس عمل کو ایک شعوری اور فکری انداز میں انجام دیں، اور جانیں کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے کیا اہداف ہونے چاہیے، تاکہ ہم محض رسم تلاوت ادا نہ کریں بلکہ اس کے فیوز و برکات سے حقیقی طور پر مستفید ہو سکیں۔ آئیے ان اہداف پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والی لائن میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کے اہداف ایک دو آج ہم بیان کریں گے، اور کل کا ہمارا آخری لیکچر ہوگا کتاب خدا سے متعلق، چونکہ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا موضوع آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ ان اہداف پر نظر ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو تلاوت قرآن کے جو اہداف ہیں ان میں سے پہلا ہدف جو ہمیں سب سے پہلے مقرر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے اور اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ تلاوت قرآن کرتے ہوئے صرف الفاظ پہ نہیں بلکہ اس کے معنی تک جانا ہے، الفاظ سے ایک قدم آگے جاننا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کو میں اگر یوں کہوں سٹڈی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، تاکہ قرآن جو بات کر رہا ہے جو کہ میری بات ہے وہ بات مجھے سمجھ آئے، میں اس بات کو سمجھوں، اور جب تک سمجھوں گے نہیں تب تک تو مجھے قرآن سے رہنمائی کیسے ملے گی؟ تو وہ قرآن پھر میرے لیے رہنمائی کا سبب تب بنے گا جب میں قرآن سٹڈی کروں گا، جب قرآن کا مطالعہ کروں گا۔ سب سے پہلا ہدف، اچھا اس کا میں انشاءاللہ بعد میں عرض بھی کرتا ہوں، اس کا ایک سائیڈ افیکٹ کہہ لیجئے، یہ ایک پریشانی جو ہوتی ہے مختلف افراد کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں کچھ مختلف جگہوں پہ کلاسز کا اہتمام ہوا، اور ایک جگہ میں نے اس ٹارگٹ کو مومنین کے طور پہ سیٹ کیا، تو آخر ماہ رمضان میں کچھ لوگوں نے شکوہ کیا کہ ہمیں بڑا لطف آیا، قرآن سمجھنے کا موقع ملا، ہمیں یہ موقع ملا کہ قرآن بارے میں کیا کیا باتیں کرتا ہے، پھر ہم نے ڈھیر سارے نوٹس بنائے، ڈائری بنائی کہ میرے بارے میں قرآن کا یہ حتمی فیصلہ ہے، قرآن کی یہ رہنمائی ہے، یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا رہا سب، لیکن ہمیں آخر میں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کا ختم پورا نہیں کر سکے۔ تو یہ میں اس لیے اوپنلی بات کر رہا ہوں چونکہ ہم جب اہداف سیٹ کر رہے ہیں بعد میں ہمیں ایک اتنی بڑے اچیومنٹ بھی خدا نخواستہ چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اور جگہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دیکھیے قرآن مجید کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ بھی ایک خاص ہے، اس کا ایک موضوع بھی ہے۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھے جا رہا ہے، البتہ یہ ایک الگ علمی گفتگو کا موضوع ہے کہ آیا اگر کوئی قرآن سمجھے بغیر تلاوت کرتا ہے تو کیا اس تلاوت کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آف کورس ہوتا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم، مگر اس کا اثر کم ہوتا ہے، بہت تھوڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، محدود حد تک ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کا وہ اثر ہوگا جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ وہ جو آپ کے سامنے میں نے مسئلہ عرض کیا، اس مسئلے کو شروع میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ہم آج انشاءاللہ حل بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھوں گا تو پورا قرآن مجید ختم نہیں ہو سکے گا، پورا دورہ نہیں ختم ہو سکے گا ماہ رمضان میں، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اب دیکھیے اپنے گھر میں مختلف اوقات مقرر کیجئے قرآن مجید کی تلاوت کے، اور یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ صبح، دوپہر، شام میں سے جو آپ کے پاس اویلیبلٹیز ہیں، ایک وقت مقرر کریں کہ جس میں آپ نے قرآن سمجھنے کے لیے مختص کر دینا ہے۔ باقی دو تین اوقات بے شک تلاوت قرآن کے لیے رکھیں، چونکہ اس کا اثر بھی ہے، ساتھ میں آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوگی کہ الحمدللہ میں نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کے اتنے دورے کیے،
اتنے ختم قرآن کیے یا اتنی صورتیں پڑھی، اور انشاءاللہ یقیناً آپ لوگ دورے کرتے ہوں گے، ختم قرآن ہی کرتے ہوں گے، چونکہ اس مہینے میں آپ افراد زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ سو آپ کے جو دو تین اوقات آپ کے پاس اویلیبل ہے، یقیناً بعض افراد سحری میں قرآن پڑھتے ہوں گے، بعض نماز صبح کے بعد بھی پڑھتے ہوں گے، بعض لوگ نماز ظہرین کے آس پاس کو پڑھتے ہوں گے، بعض لوگوں کو مغرب کے ارد گرد، کچھ لوگوں کو سونے سے پہلے، میں نے اس دن عرض کیا تھا سونے سے پہلے قرآن پڑھنا بھی ایک خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ سو آپ کے دن میں جتنی متوقع پاسبلٹیز ہیں اس میں سے ایک کو قرآن فہمی سے مختص کر دیں کہ اس میں نے قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، اور پھر باقیوں کو صرف تلاوت قرآن سے مختص کر دیں۔ آپ کے یہ دونوں کام سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے، آپ یہ دونوں چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لطف کتنا آتا ہے اس کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب قرآن کو سمجھنا ہے تو کہاں سے سمجھنا شروع کریں، کس سورہ کو پہلے پڑھیں، کس پارے کو پہلے پڑھیں، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے قریب کوئی بھی سورہ ہے اور اس سورہ کا کوئی ایک مفہوم آپ کے دل میں ہے، کسی کے دل میں بھی، مثلا کسی کے دل میں آیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں میرے پاس تھوڑی سی معلومات ہے، میں اس سورہ میں پڑھتا ہوں، اس میں اس کے علاوہ اور کیا ہے، تو وہ بے شک سورہ کہف سے قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کو شروع کر دے۔ خواتین کو پتہ چلا کہ نہیں سورہ نور ہم لوگوں کو ایڈریس کرتی ہے اور خاص طور پہ خواتین کے بہت زیادہ احکام ہیں، لہٰذا میں قرآن مجید سمجھنے کا آغاز سورہ نور سے کرتی ہوں۔ اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہو تو وہ بالکل سورہ نور سے کرے، سورہ فاتحہ سے قرآن کو سمجھ کے آگے جانا ضروری نہیں ہے۔ جو قرآن کا حصہ، قرآن کا جو سورہ، قرآن کا جو پارٹ آپ کے دل کے بہت قریب ہے اور جس سے متعلق تھوڑی بہت معلومات آپ کے پاس پہلے بھی موجود ہیں، آپ وہیں سے آغاز کریں گے تو آپ بہت زیادہ جلدی انوالو ہو جائیں گے اس میں اور بہت لطف بھی لیں گے۔ آپ بہت ساری مثالیں اور اس کے علاوہ عرض کی جا سکتی ہیں، کیا پتا کسی کو جناب مریم کا واقعہ بہت اچھا لگتا ہو کہ جناب مریم جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے لا رہی تھی تو کیا منظر تھا اور قرآن نے منظر کشی کیا کی ہے، کیا پتا کسی کو اسی سورہ کا یہ واقعہ بہت اچھا لگتا ہو کہ بے موسم پھل کو جناب زکریا نے جب حضرت مریم کے کمرے میں دیکھا تو کیا اعتراض کیا اور کیوں اعتراض کیا، اور پھر اس موقع پہ جبرائیل آئے اور کیا ہوا اور وہ سارا۔ تو جہاں یہ تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں سورہ ہی کو پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس سورہ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ کیا پتا کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ سورہ توبہ کی شروع میں وہ کون سی آیات ہیں کہ جس کی وجہ سے رحمت پروردگار کا تذکرہ نہیں ہوا، بسم اللہ شروع میں نہیں آئی ہے، تو میں سورہ توبہ ہی کو اپنا موضوع گفتگو بناتا ہوں، یہیں سے سمجھنا شروع کرتا ہوں۔ میں نے چند مثالیں دی ہیں، ریکمنڈیشنز قطعی طور پہ نہیں دی، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دی ہیں کہ جو سورہ، جو واقعہ آپ کے دل کے قریب ہے، آپ وہیں سے بے شک جا کر انڈرسٹینڈنگ کا آغاز کریں۔ اب اگلی بات ایک اور، I'm sorry یہ باتیں زیادہ لمبی ہو رہی ہیں لیکن بہت آسان ہیں، پریکٹیکل ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اب اگلی بات یہ کہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں مگر سمجھوں کیسے، مجھے کوئی سمجھانے والا بھی تو ہو۔ اب اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ الحمدللہ آج کوئی شخص دنیا میں یہ گلہ اور شکوہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ایک چیز سیکھنا چاہتا ہے مگر اس کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی اس ایک ہتھیلی کے اندر پوری کائنات سے مٹ کے آئی ہوئی ہے، موبائل کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اب وہاں جا کے قرآن فہمی کی کلاسز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ریٹن مٹیریل موجود ہے اور ویڈیوز موجود ہیں، ڈھیر سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور آپ وہ البتہ سلیکشن ایسی کیجیے گا جو اتھینٹک ہو، تحقیقی ہو، اور آپ کا وقت تاکہ ضائع نہ ہو۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید کی تمام بہت زیادہ تفاسیر ایسی ہیں، میں کہہ سکتا ہوں ڈھیر ساری تفاسیر ایسی ہیں جو اپلیکیشنز کی صورت میں آپ کے موبائل میں آ سکتی ہیں۔ تفسیر الکوثر ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے قرآن مجید سمجھنے کا، اور وہ اپلیکیشن کی صورت میں آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سورہ پہ جا کے جس سورہ کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ مریم کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو نکالیں گے اور پہلی آیت سے پڑھنا شروع کر دیں گے اور تفسیر بھی ساتھ کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہوں گے۔ دیگر تفاسیر بھی اسی طریقے سے موجود ہیں جن کو آپ وہاں سے اپلیکیشن کی صورت میں لے سکتے ہیں، اور آپ تلاوت قرآن کرتے ہوئے ہر آیت کا ساتھ میں ترجمہ اور پوری تفسیر پڑھ سکتے ہیں قرآن فہمی کے لیے۔ بس آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے۔ جو ہمارے پاس کمی ہے، جو نیگلیکٹڈ ایریا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس بارے میں قدم آگے بڑھایا نہیں ہے، ہم نے عزم اور ارادہ نہیں کیا ہے۔ جس ٹائم ہمارا عزم اور ارادہ ہو جائے گا اور سفر شروع ہوگا تو ہر طرف سے انشاءاللہ آپ کو تمام تر اویلیبلٹی اس کی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ سو ہمارا پہلا ہدف قرآن مجید کو سمجھنے کا ہونا چاہیے، تاکہ مجھے ایک بات تو کم از کم سمجھ آئے، میرا خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھ سے کہتا کیا ہے، میری بات کیا ہے، مجھ سے باتیں کی کیا گئی ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنے کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم سب متوجہ ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آئیے ذرا اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اور اس سے آپ کو اور مجھے بھی انشاءاللہ بہت موٹیویشن ملے گی کہ قرآن کو سمجھے بغیر آگے بڑھنے میں شاید ہم زیادہ فائدہ حاصل اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سو ہمارا یہ پہلا ہدف ہے قرآن کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا۔ تو آئیے اس کو باقاعدہ طور پہ پڑھتے ہیں۔
مسلمانوں کے گھروں کے عین درمیان گھری ہوئی مسجد، جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مربی، معلم اور عظیم پیغمبر کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہر ایک باری باری اپنا سبق سناتا اور دیے گئے ہوم ورک کو مکمل کر لینے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس قرآن ہوا کرتا تھا، جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سین ابھی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کائنات کا سب سے بڑا معلم، مربی اور سب سے عظیم پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گرد اصحاب کا ایک حلقہ بنا ہوا ہے، اور ان میں سے ہر ایک باری باری اس نے کچھ سبق سنانا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سبق سناتا ہے، صرف زبانی سبق نہیں سنانا، اس کو کچھ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں دی گئی تھیں، ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوری تفصیل بتاتا ہے کہ یہ جو میرے ذمہ ایکٹیویٹی تھی، اس کو میں نے ایسے ایسے پرفارم کیا ہے، اور فلاں فلاں نتائج میری زندگی میں آ گئے ہیں، اور یہ پوری سین بتاتے تھے۔ ایک شخص بتاتا، جب اس کی باری مکمل ہوتی پھر دوسرا بتاتا، پھر تیسرا بتاتا، اور جہاں یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی تھی اور یہ سارا جو کاروائی ہو رہی ہوتی تھی، یہ کیا تھا در حقیقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس قرآن ہوتا تھا۔ آپ اس انداز سے اپنے اصحاب کو اور مسلمانوں کو قرآن مجید کی باقاعدہ طور پہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ پہلے معلم قرآن، مفسر قرآن وہ خود تھے، اور یہ ان کا انداز تفسیر قرآن بھی تھا اور انداز تعلیم قرآن بھی تھا۔ یوں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بارہا میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں، ہم جب اپنے ائمہ کی زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ نجی محافل دیکھتے ہیں جن کو ہم انٹریکٹیو سیشنز کہہ رہے ہیں، تو بہت تڑپ پیدا ہوتی ہے دل میں کہ ہماری زندگی میں ان کی بہت شدید ضرورت ہے۔ نجی محفل میں انسان کو جتنا سیکھنے کو ملتا ہے، اتنا ایک عام فارمل مجلس میں نہیں ملتا ہے۔ سو ان انٹریکٹیو سیشن، میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس چیز کو خاص طور پہ ابتدا میں ذکر کیا کہ تعلیم قرآن انٹریکٹیو سیشن میں ہوگا، ایک انفارمل سیشن میں زیادہ بہتر تعلیم قرآن ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ مسجد نبی میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اصحاب اپنا آ کے روزانہ کا سبق سناتے تھے، پھر اپنا ہوم ورک اور جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی، ہم اگلے پیراگراف میں پڑھنے لگے ہیں، تو وہ پورا سناتے تھے، اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا تھا، آئیے ذرا اگلے پیراگراف میں اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ مگر یہ تعلیم محض قرآن مجید پڑھ لینے یا تلاوت کی درستگی تک محدود نہیں ہوا کرتی تھی۔ پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو درس قرآن تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ صرف قرآن کے لفظ پڑھانے سے متعلق نہیں تھا، یا قرآن کے لفظوں کی درست تلاوت سے متعلق نہیں تھا، بلکہ اس درسگاہ میں قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کو سمجھنے، ان میں غور و فکر کرنے اور ان پر عمل کر لینے کو قرآن مجید کی تعلیم کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا تھا۔ تین چیزوں کی تعلیم ہوتی تھی۔ آپ کا درس قرآن تب مکمل ہوتا تھا جب اس میں تین باتیں ہوتی تھیں۔ تلاوت قرآن تو سب سے پہلے ہو جاتا تھا، اس کے بعد قرآن کی آیات کو سمجھنے کا مرحلہ آتا تھا کہ اس قرآن کی آیت سے میں کیا سمجھاؤں، مجھ سے کیا بات ہو رہی ہے، پھر اس میں غور و فکر کرنا کہ یہ میری بات ہے اور مجھ سے یوں چاہا گیا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، اب اس کے بارے میں ایک پوری پلاننگ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہے۔ اس پر عمل کر لینے کو باقاعدہ طور پر اس درس تفسیر کا حصہ بنایا گیا تھا کہ جب تک عمل نہیں ہوگا گویا یہ درس مکمل نہیں ہوگا۔ سو یہ وہ تربیت گاہ تھی جہاں الفاظ نہیں، معنی سکھائے جاتے تھے، جہاں صرف خوبصورت آواز کو داد نہیں دی جاتی تھی بلکہ عمل کا بھی مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اس درس میں اور ہمارے درس میں جو ایک فرق نظر آ رہا ہے، ہم الفاظ درست بھی نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک، مگر وہاں تو الفاظ کی درستگی کے ساتھ ساتھ معنی سکھائے جاتے تھے، اور پھر ان کے اوپر غور و فکر سکھایا جاتا تھا، اور پھر صرف خوبصورت آواز ہی کے گر نہیں سکھائے جاتے تھے، اور صرف خوبصورت آواز کوئی داد نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ساتھ میں عمل کا مطالبہ بھی ہوتا تھا کہ اس درس کا باقاعدہ طور پہ حصہ ہوتا تھا۔ ابو عبد الرحمن سلمی روایت کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تعلیم دینے والے اصحاب کہا کرتے تھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کو 10 آیتیں کر کے سیکھا کرتے تھے۔ آپ ہمیں اگلی 10 آیات کی تعلیم تب تک نہ دیتے تھے جب تک ہم گزشتہ 10 آیات کے علمی نکات سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس پر عمل کرنا شروع نہیں کر دیتے تھے۔ خود اصحاب نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ڈائریکٹ شاگردان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہمیں روزانہ 10 آیتیں پڑھاتے تھے اور ان 10 آیتوں کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، ہمیں سکھاتے تھے، معنی بتاتے تھے، اس میں جو کچھ مانگا گیا ہے وہ بتاتے تھے، اس کے علمی نکات ڈسکس کرتے تھے. سو جب تک ہم ان آیتوں کے علمی نکات سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس پر عمل کرنا شروع نہیں کر دیتے تھے، اگلی 10 آیات تب تک نہیں ملا کرتی تھی. اسی سے ملتی جلتی ایک روایت صحابی رسول ابن مسعود سے بھی نقل ہوئی ہے. صحابی ابن رسول عبداللہ ابن مسعود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم قرآن دینے کے طریقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 آیتوں کی تعلیم دیتے تھے اور ان سے تب تک تجاوز نہ فرماتے تھے جب تک ان کو سمجھ کر ان پر عمل نہ کیا جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن اور عمل بالقرآن کی تعلیم ایک ساتھ دیتے تھے. یہ 2 قول آپ کے سامنے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھانے کا جو طریقہ کار تھا، قرآن کی تعلیم دینے کا جو طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ آپ روزانہ 10 10 آیتیں تعلیم دیتے اور صرف تلاوت نہیں، اس کے معنی بھی بیان کرتے، اس کے مطالب بھی بیان کرتے، اس کے اندر جو مجھ سے اور آپ سے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں عملاً ان کا بھی ایک خلاصہ بیان کرتے. اور جب تک ان کو کوئی سیکھ نہ لیتا، ان کو سمجھ نہ لیتا اور ان پر عمل نہ کر لیتا، اگلی 10 آیتیں یاد کرنے کو نہیں ملتی تھیں. ہر صحابی کی الگ کلاس ہوتی تھی. ایک ایسے نہیں تھا کہ سب کو 10 آیات ایک ساتھ روزانہ پڑھا دی جاتی ہیں. جو صحابی 10 چیزوں پر عمل شروع کر دیتا، اب اگلی 10 آیات کی طرف اس کی تعلیم بھی کی جاتی، اس کی تربیت بھی کی جاتی اور پھر اس کو درس قرآن کا اگلا مرحلہ دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تلاوت قرآن اور عمل بالقرآن کی تعلیم ایک ساتھ دی جاتی تھی. تو ہمیں بھی تلاوت کے ساتھ عمل بالقرآن کو ملا کے رکھنا ہوگا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس درس میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو عمل بالقرآن کی طرف لے کے جائیں، قرآن سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک اہم ہدف اس کی آیات پہ غور و فکر کرنا اور اپنی تمام تر توجہات کو خدا کے کلام کے ساتھ گم کر دینا ہے کہ اس دوران کوئی خیال دنیا دل کے قریب سے نہ گزرے اور کلام خدا کے مقابل کوئی سوچ ذہن کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے. تلاوت قرآن کے دوران میں انشاءاللہ بعد میں احادیث بھی پیش کرتا ہوں اس پہ، ایک بہت اہم ہدف یہ ہے کہ میں جب خدا کی بات ہو رہی ہے، اب کیسے ہو سکتا؟ آپ خود اندازہ کریں، پرنسپل کے آفس میں آپ بیٹھے ہوں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور پرنسپل آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کی توجہ نہ ہو پرنسپل کی بات کی طرف، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کا باس آپ کو اپنے آفس میں کمرے میں بلائے ہوئی ہے اور آپ سے خاص طور پہ کوئی بات کر رہا ہو اور انسٹرکشنز دے رہا ہو اور آپ کی توجہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور بے توجہ ہی سے بیٹھے بھی رہے اور نکل بھی ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. خالق کائنات، خلاق عالم ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم بے توجہی سے آیات کو پڑھیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور میں معذرت کے ساتھ اگر آپ کے سامنے عرض کروں، منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ اس تلاوت سے آگے بڑھو، اس پہلے سٹیپ پہ کھڑے نہ رہو کہ خلاق عالم کی بات تم سے ہو رہی ہے اور تم بے توجہی سے گزر جاؤ. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس ادب کے برخلاف کی گئی تلاوت کو خدا کی شان میں گستاخی قرار دیتے تھے. میں جو مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ چھٹے امام کا جو فرمان ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں دنیاوی خیالات آ رہے ہیں، کلام خدا کے مقابلے میں دیگر سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی ہے، نہ تدبر ہے، نہ تفکر ہے، نہ خیال ہے، نہ توجہ ہے اس کے اوپر، تو یہ تلاوت شان خدا میں گستاخی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے خدا کی حضور عاجزی اختیار نہ کرے، تلاوت کے دوران اس کا دل نرم نہ ہو اور اپنے اندر خوف اور غم کی کیفیت محسوس نہ کرے، یہ 3 باتیں جس بندے میں نہ ہو تلاوت قرآن کرتے ہوئے، سب سے پہلے عاجزی پیدا نہ ہوئی ہو، اس کا دل نرم نہ ہوا ہو تلاوت قرآن سے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے اندر ایک خوف اور ایک غم کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی. اگر یہ نہیں ہوئی تو ایسا شخص گویا خدا کی عظمت کو کم تر سمجھ بیٹھا ہے اور خود کو ایک بڑے خسارے میں ڈال دیا ہے اس نے. یہ چھٹے امام کا فرمان کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کیا آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 3 چیزیں تلاوت قرآن کے دوران نہیں ہیں تو گویا کہ یہ
میں لفظ چاہ رہا تھا عربی آپ کے سامنے عرض کروں. لفظ ہے فقد استہانہ بے عظیم شان اللہ تعالی. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوئیں، خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوا، دل میں رکت نہیں آئی، اور حزن و ملال پیدا نہیں ہوا قرآن مجید پہ پڑھتے ہوئے، فقد استہانہ بے عظیم شان اللہ تعالی، اللہ کی عظیم شان و قدر کے مقابلے میں آپ اہانت کے مرتکب ہوئی ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا ہے، وہ خسر خسران مبینہ، اور ایک بہت بڑے گھاٹے کی بات کی ہے اس شخص نے کہ جو اس پر متوجہ نہیں ہوا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ حدیث آگے جاری رہتی ہے. پس امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پس متوجہ رہو کہ دوران تلاوت قاری قرآن کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ اگر چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب تلاوت قرآن کروں تو میں اللہ کی شان میں کو اللہ کی عظمت کو کمتر نہ سمجھوں، میں کوئی اہانت اور اس کا سبب نہ بنوں، تو مجھے تین کام کرنے ہوں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دوران آپ کو تین چیزیں ایسی ہیں جن کا اہتمام کرنا ہوگا. سب سے پہلے یہ ہے کہ قلب خاشع، ایک خشوع و خضوع والا دل. قرآن پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں خشوع ہو، خضوع ہو. وبدن فارغ، انسان کا بدن دنیاوی معاملات، دنیاوی امور سے فارغ ہونا چاہیے. وموضع خال، خالن، اور ایک درست اور بہترین جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ قرآن پڑھ رہا ہو. اگر ان تین شرطوں کے ساتھ وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو پھر لفظ یہ ہے فَإِذَا خَشِعَ لِلَّهِ قَلْبَهُ، اگر اس طرح کی تلاوت کر رہا ہے تو فَرَّ مِنْهُ الشیطان الرجیم، تو اس کے پاس سے شیطان فرار کر جاتا ہے، پھر شیطان اس کے پاس ٹک نہیں سکتا. تو تین باتیں ضروری ہیں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے منقول اس فرمان کی روشنی میں قاری قرآن کے لیے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. کہ پہلے یہ کہ خشوع و خضوع والا عاجز دل ہو جب تلاوت قرآن ہو، پھر دنیا اور اس کے خیالات سے خالی اور فارغ بدن ہو، اور تیسرا خلوت کا مقام ہو جہاں نہ تو خیال دنیا اس کے پاس ہو اور نہ ہی کوئی کار دنیا اس کے پاس آئے. پس جب اس ماحول میں تلاوت کی جائے گی تو شیطان جہاں رک نہیں سکے گا اور فرار کر جائے گا انشاءاللہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسی تلاوت سے منع کیا ہے کہ جس میں انسان قرآن کو غور و فکر سے سمجھے بنا پڑھتا جا رہا ہو. شاید یہ باتیں تھوڑی ہارڈ ہوں، ہارش بھی ہوں، اور تھوڑا وہ لگ رہا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھٹے امام نے ایک تلاوت کو خود اہانت پروردگار کہا ہے. امیر المومنین نے ایک قسم کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے. ہم تو کہہ رہے تھے تلاوت ہونی چاہیے جیسی بھی ہونی چاہیے، جبکہ ہم ان روایات میں پڑھ رہے ہیں کہ جیسی بھی تلاوت نہیں، کم سے کم سٹینڈرڈ تلاوت پہ جانا چاہیے. تو ان دونوں کے درمیان ہم جم کریں گے. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ہم دونوں محفلیں رکھیں گے اپنے پاس. گھر کی کچھ نشست میں ہم صرف قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن دوسری نشست میں اسی قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے. تو دونوں کام سائیڈ بائی سائیڈ اور پیرالل میں ہو رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کی پوری اور بھرپور برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایسی تلاوت سے منع کیا ہے، باقاعدہ طور پہ منع کیا ہے، روکا ہے، کہ جس میں انسان غور و فکر سے کام نہیں لیتا اور غور و فکر سے سمجھے بنا پڑھ رہا ہوتا ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول فرمان ہے الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، الا لا خیر فی عبادۃ لیس فیہا تفقہ. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ایسی عبادت میں کوئی خوبی نہیں ہے جس کو سمجھا ہی نہ جائے. بنا سمجھے اگر عبادت ہو رہی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عبادت کا کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں غور و فکر نہ کیا جائے. لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، تدبر و تفکر کے بغیر، سٹڈی کیے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر، اس کو غور و فکر کیے بغیر اگر تلاوت ہو رہی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام سے منقول الفاظ اور حدیث کی روشنی میں ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی تلاوت قرآن کے وقت اس میں غور و فکر نہ کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے. اچھا، پھر آپ شاید یہ سوچ رہے ہو کہ شاید ان آیتوں میں، ان روایات میں سے کوئی ضعیف روایت ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تلاوت، کسی تلاوت کی بھی مذمت آئی ہو؟ تو قرآن مجید سے دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید نے بھی مذمت کی ہے ایک انداز سے قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی. سو قرآن مجید کے اندر بھی تلاوت کے وقت اگر اس میں غور و فکر نہ کیا جا رہا ہو تو ایسی تلاوت کی سخت مذمت کی ہے. چنانچہ ارشاد پروردگار ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟
یہ خود ایک توبیخ ہے، ایک زجر ہے، ایک ڈانٹ دینے کے انداز میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ کیا یہ قرآن میں ذرا برابر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس مرحلے تک ابھی نہیں پہنچے کہ قرآن پہ غور بھی کریں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں کہ قرآن اترتا ہی نہیں ہے ان کے دل میں اور صرف زبان سے ہی جاری رہتا ہے؟ دل میں اتارنا ہے قرآن کو، دل سے سمجھنا ہے۔ زبان سے پڑھنا ایک سٹیپ ہے، دوسرے سٹیپ پہ انشاءاللہ آج سے، ابھی سے، اسی ماہ رمضان سے ہم جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ دل۔ چونکہ ہمارے دلوں پہ تالے انشاءاللہ نہیں ہیں، جب یہ قرآن دل میں جائے گا، غور و فکر بھی ہوگی، اور میں اس کو انشاءاللہ گارنٹیڈ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک ایسا لطف آئے گا جو پہلے آپ نے کبھی کسی چیز کے مطالعے میں، کسی چیز کے حاصل کرنے میں محسوس نہیں کیا ہوگا۔ سو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہی بتایا ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کریں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے ہم نے کتاب نازل ہی اسی لیے کی ہے کہ اس میں تدبر ہو، تفکر ہو، غور و فکر ہو۔ چنانچہ ارشاد پروردگار ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ بات یہ ہے کہ یہ کتاب تدبر کے لیے، سمجھنے کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اہم بات تو یہی ہے، یہ کتاب تو تدبر کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہی نازل کی گئی تھی۔ دل کے معاملہ ہے اس کتاب میں، دل کی باتیں ہیں، دل تک جانے دیجئے، دل تک اترنے دیجئے، دل کا رستہ کھولیے اس کتاب کے لیے۔ اس کتاب کو دل سے دماغ تک جانا ہے، پھر دل و دماغ کے رستے سے ہو کر ہمارے عمل تک آنا ہے۔ صرف زبان تک کیوں روک رکھا ہے اس کتاب کو؟ انشاءاللہ اس کتاب کے باقی رستے بھی کھلیں گے اسی ماہ رمضان میں۔ آج سے ہماری اسپیشل ایفرٹس کا آغاز ہوگا جو قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق ہوں گی، قرآن مجید کے دل کے رستوں کو کھولنے سے متعلق ہوں گی، اور اس میں غور و فکر اور اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ متعلق ہوں گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کیسے غور و فکر کیا جائے؟ تو قرآن میں غور و فکر کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، تو اس بارے میں معصومین علیہ السلام نے ہمیں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمیں پوری رہنمائی پہلے ہی مل چکی ہے کہ تم تیار تو ہو جاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے تم کیسے غور و فکر کرو گے۔ سو چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، فرتل ہو ترتیلا۔ آپ ذرا یہ دیکھیے گا، غور و فکر کے مرحلے ہیں جس کو آپ نے بیان کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا نا کہ کچھ لوگ اس الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اس کا علاج بھی انشاءاللہ آپ ساتھ کے ساتھ کریں گے۔ سو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کو تیز پڑھنے کا مقابلہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا، ٹھہر کر پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا مقابلہ ہونا چاہیے، کون کتنا سمجھا ہے قرآن کو اور کتنا عمل کیا اس میں۔ سو پہلی چیز قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر۔ اب آپ جب ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس پہ ٹھہرتے ہیں، کیا پتہ اگلے 10 منٹ اس کی تفسیر پڑھتے رہیں، اس پہ غور و فکر کرتے رہیں، چند چیزیں آپ کے سوال میں آئے آپ ڈائری پہ لکھتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں۔ آج کے زمانے میں بہت اہم یہ آپ سوال اٹھائیں، قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے جتنے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان سوالات کو ڈائری میں لکھیں۔ بعد میں اپنے پاس عالم دین ہے، مولانا ہے، علامہ ہے، کچھ بھی جو اویلیبل سورسز ہیں ان سے یہ پوچھیے۔ سو پہلا طریقہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ پہلی آیت میں 10 منٹ لگتے ہیں، لگنے دیجئے، پھر 10 منٹ بعد اگلی آیت پڑھیے۔ اس وقفے سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بڑھ گئی ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے پہلا چند سیکنڈ تلاوت کی تھی، اس کے بعد 10 منٹ خاموشی میں آپ نے جو کہ اسٹڈی کیا ہے تو کچھ ثواب نہیں ملا، اب دوبارہ پتہ نہیں کب اگلی آیت کو تلاوت کریں گے تب جا کے ثواب ملے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ تلاوت سے اگلا کام کر رہے ہیں، تلاوت سے زیادہ بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، جس دوران خاموشی سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا حاشیہ پڑھ رہے ہیں، یا اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو چھٹے امام کا پہلا فرمان، قرآن فہمی کے لیے پہلا قدم، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر اس کے بعد کہاں کہاں ٹھہرنا ہے؟ خاص طور پہ وقف عند وعدہ و وعیدہ، اس کے وعدوں اور وعیدوں پر رک جاؤ۔ قرآن جہاں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے ایسا ہوگا، ہم ایسے عذاب دیں گے، ہم ایسی نعمتیں دیں گے، ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اور اس کو پورا کریں گے، یہ جتنے وعدے ہیں قرآن کے، جتنے وعید ہیں، جتنی سٹیٹمنٹس ہیں، ان سٹیٹمنٹس پر رک جائیے۔ یہ چھٹے امام کا فرمان ہے، قف عند وعدہ و وعیدہ، ٹھہر کر پڑھو، وعدے اور وعید پر حتماً رکو، سوچو، پڑھو، تفسیر پڑھو، حاشیہ پڑھو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَفَكَّرْ فِي أَمْثَالِهِ، جہاں جہاں قرآن نے مثالیں بیان کی ہیں، وَمَوَاعِظِهِ، اور نصیحتیں بیان کی ہیں،
وہاں غور و فکر کرو. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. آپ گوگل میں جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. قرآنی مثالیں, قرآن نے کیا خوبصورت مثالیں بیان کی ہیں. ہمارے یہاں پنجابی میں جیسے اردو میں ہر زبان کی چاند ایک اپنی مثالیں ہوتی ہیں, قرآن کی تو مثالوں کے ہی کیا کہنے ہیں. قرآن نے جہاں جہاں مثال کا تذکرہ کیا, جہاں جہاں واعظ اور نصیحت بھرا جملہ کہا, اس پر رکو, اس پر غور کرو. یہ قرآن فہمی کا تیسرا مرحلہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سے منقول فرمان کے مطابق. اور پھر فرمایا وَحَذَرْ أَن تَقَعَ مِنْ إِقَامَتِكَ حُرُوفَهُ فِي إِذَاعَةِ حُدُودِهِ, کہ اس بات سے خبردار رہو کہ کہیں اس کے الفاظ کو درست ادا کرنے میں اس کے احکام کو ضائع نہ کر بیٹھو. چوتھی بہت اہم بات کی طرف یوں متوجہ رہو, تمہاری ساری توجہ الفاظ صحیح پڑھنے پہ ہی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کہیں اس کے الفاظ کو درست پڑھنے میں ساری کوشش یہی ختم کر کے اس کا حکم اور اس کی باتوں کو زندگی میں ضائع نہ کرتے رہنا. دو باتیں ہیں, ایک کام ہے قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی, دوسرا ہے قرآن کے احکام پر درست عمل. تو چھٹے امام کا فرمان یہ ہے, قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی ہی پر بیٹھ کر اسی پہ سارا ٹائم لگا کر قرآن کے احکام کو ضائع نہ ہونے دینا. اس لیے دوبارہ اس جملے کو میں پڑھتا ہوں کہ خبردار رہو کہ کہیں اس کے الفاظ کو درست ادا کرنے میں اس کے احکام کو ضائع نہ کر بیٹھو. یہ دونوں باتیں اہم ہیں, دونوں کی طرف جانا ہوگا. یہ چار چیزیں, اور اس چار چیزوں کے بعد پھر ایک اور فرمان جو امام ہی سے منقول ہے. ایک اور مقام پر جب آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا کریں, سائل نے پوچھا کہ کیسے قرآن پڑھیں کہ قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو جائے, تلاوت قرآن کا حق ادا ہو جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت یوں کی کہ حق تلاوت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. یہ پوائنٹس کی صورت میں نے لکھا ہے, آپ اس کا بے شک آخر میں اسکرین شاٹ لیجئے. اور یہ عربی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے, میرے الفاظ نہیں ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم کنسنٹریٹ کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا حق ادا ہو تو قرآن کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے احکام پر عمل کریں. یہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے. ٹھہر کر پڑھیں گے, معنی سمجھیں گے کہ بات کیا ہے, پھر تیسرے سٹیپ پہ جا کے اس پر عمل کریں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیات میں ذکر ہونے والے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے, اور عذاب الہی کی آیات کے تلاوت کے وقت اللہ کے عذاب سے ڈرے. جب عذاب والی آیتیں ہیں تو ایسے نہیں انسان اپنی مستی میں اور اپنے اس ماحول میں اس سے گزر جائے اور اس کے ماحول میں فرق ہی نہ ہے کہ عذاب والی آیت آئی تھی اور وہ چلی بھی گئی ہے. نہیں, اللہ کے سے عذاب والی آیات آئیں تو حق بنتا ہے کہ انسان اس عذاب کی طرف متوجہ ہو, ڈرے, اپنے اندر خوف محسوس کرے, معلوم ہو کہ اس سے یہ عذاب کی کوئی بات ہوئی ہے. اور جب کسی آیت میں کوئی واقعہ بیان ہوا ہو تو ایسے واقعات کو اپنے اوپر اپلائی کرے, اپنے اوپر لاگو کرے. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں قرآن میں کتنے واقعات ہیں, ان واقعات کا مقصد یہ ہے رکو, پڑھو, سمجھو, اور اس کے بعد اس واقعے کو اپنے اوپر اپلائی کرو کہ مجھے ایسے ہی کرنا ہے. یا اگر کہیں واقعہ نیگیٹو ایگزامپل کے طور پر ہے تو اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ اس کام سے دور رہنا ہے اور میں نے اس کام سے پرہیز کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا جہاں کہیں خدا نے کوئی بات سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی ہوں تو ان مثالوں سے عبرت حاصل کرے. جن آیات کو تلاوت کر رہے ہوں ان میں اگر کچھ چیزوں کو اپنا لینے کا حکم ہو تو چاہیے کہ اس حکم کی تعمیل کرے. اور پھر فرمایا کہ اگر ان آیات میں کسی چیز سے رک جانے کا حکم ہو تو چاہیے کہ ان ممنوع چیزوں سے پرہیز کرے. جو بندہ قرآن پڑھتے ہوئے ان تمام پوائنٹس کا خیال رکھتا ہے, ان باتوں کا خیال رکھتا ہے, چھٹے امام کے اس منقول فرمان کا مقصد یہ بنتا ہے, مفہوم یہ بنتا ہے, گویا اس نے قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن کی تلاوت کے دوران اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو گویا کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا تلاوت قرآن فقط قرآن کے آیات کو یاد کرنے, اس کے حروف کو ترتیب سے ادا کرنے, کوئی سورہ پڑھ لینے یا کسی رکوع یا پارے کو دہراتے رہنے کا نام نہیں ہے. جس کو ہم تلاوت سمجھ رہے تھے وہ تو یہی چیزیں تھیں. لیکن انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا سا اس وقت ڈبل مائنڈڈ بھی ہوں کہ ہمارا وقت آج زیادہ ہو گیا, میں معذرت خواہ ہوں. بہت ضروری تھیں یہ باتیں. میں چاہ تو رہا تھا آج ہم دو باتیں کریں گے لیکن پہلی بات بھی مکمل نہیں کر سکے. اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کا انشاءاللہ اختتام کرنے جا رہے ہیں اس بات کے ساتھ کہ ہم ان باتوں پر متوجہ رہیں گے
قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم علی قلوب اقفالها، اپنے دلوں پر تالے نہ پڑنے دینا، قرآن کو دل تک جانے دینا، دل کے رستوں کو صاف رکھنا، دل و دماغ تک جائے تاکہ عمل میں بدلے۔ اور باقی آئمہ بیت علیہ السلام کی چیزیں بھی ہم نے دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش اور سیرت بھی دیکھی کہ آپ قرآن کیسے پڑھاتے تھے، تعلیم قرآن کیسے دیتے تھے۔ میں اور آپ انشاءاللہ ویسے قرآن پڑھیں گے، ویسے تعلیم قرآن حاصل کریں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، اسی روش پہ پہلے قرآن سیکھیں گے اور پھر لوگوں کو بھی سکھائیں گے۔ دعائے خالق کائنات انشاءاللہ تعالی میں عمل بالقرآن پر ثابت قدم رہنے اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے، اس کو سمجھنے، اسے اپنے عمل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔